تھے, آج آپ کے پاس 16 ممبر بیٹھے ہیں, 3 لوگ جو ادھر گئے ہیں وہ آئیں گے آپ کے پاس یا وہ مائنس کر دیے جائیں؟ انشاءاللہ سارے وہ میاں صاحب کے پاس پہنچ چکے ہیں. حمزہ صاحب یہ بتائیے کائنڈلی کہ اس وقت جو سچویشن بن رہی ہے, اب آپ یہاں پر آ گئے ہیں پنجاب میں اور ادھر شہباز شریف صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو الیکشن آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ 2 سے 3 ماہ بعد کر دیے جائیں گے, اگلی الیکشن کی طرف جا رہے تھے, اب یہ پورا مقررہ وقت پہ ہوں گے الیکشن اگر آپ اب ایسے پہ سی ایم ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اپنا جو ہے یہ متحدہ اپوزیشن ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے, JUI ہے, مینگل صاحب ہیں, MQM ہے, ہمارے یہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, 3 گروپ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی معاملہ طے کریں گے. لیکن جو موٹی بات آپ کو بتانا, بنیادی بات, کہ ہم اس ظالم حکومت سے جس نے معیشت کا دڑن تختہ کر دیا, ICU میں ہے, ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. عین عوامی امنگوں کے تحت عوام کو جا کے پوچھیں, گلی کے نکڑ پر جائیں, کسی ریڈی والے سے پوچھیں, جھولیاں اٹھا کر لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں, میں یہاں پر بھی اپنے ساتھیوں کو کہہ چکا ہوں, اپنی جماعت میں بھی کہہ چکا ہوں کہ آج پاکستان آپ کو پکار رہا ہے. جن لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ پاکستان بنے گا, لوٹے پوٹے قافلے آئے تھے, آج ان کی قربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم عوام کی طرف دیکھیں, عوام کے حقوق کو حل کرنے کے لیے ہم سوچیں. اور قیامت والے دن یہ 3 گروپ بھی اور میں بھی اللہ کو جواب دے ہوں گے کہ جب اللہ کی مخلوق بھوکی تھی, بے روزگار تھی, ہم نے کیا کردار ادا کیا. یہ وزارت اعلیٰ, یہ وزارت عظمیٰ یہیں رہ جانی ہے, ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے انشاءاللہ. جی بریک اپ بھی دے دیجیے گا, آپ کے پاس یہ ٹوٹل 16 ملا کے کتنے ہو گئے؟ یہ بریک اپ سرپرائز دینے دیں, ایک بڑا سرپرائز آئے گا. میں عمران نیازی کی طرح جھوٹا سرپرائز ہی دوں گا انشاءاللہ. جس دن طریقے عدم اعتماد اللہ کے فضل سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی, وہ سب سے بڑا سرپرائز ہوگا. آخری سوال, ہمارا اجلاس شروع ہو چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ گرفتاریوں کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں جی, کہ وہ کیسز تیار ہیں, اور دوسرا سعید اکبر نعمانی صاحب سے سوال ہے ڈیفیکشن کلاس کا کیا بنے گا. 2 سوال ہیں. وہ کچھ راز کی باتیں ہیں, وہ ہم بعد میں بتائیں گے. گرفتاری کی بات کی, یار اب کس کو گرفتار کرنا ہے؟ اپنا جو ہے پوری مسلم لیگ نون کو تو گرفتار کر لیا آپ نے, انتقام کے اندر گرفتار رہے 4 سال, عوام سے انتقام لیا. خدا کا خوف کریں, اب آپ کی عوامی عدالت میں پیشی کا وقت آ گیا. نیازی صاحب تیاری کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ. شکریہ. حمزہ شہباز اور 3 گروپ کے ارکان میڈیا ٹاک کر رہے تھے. 3 گروپ کے اراکین کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن ملک کی بہتری کے لیے کوشش کر رہی ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 3 گروپ کے ارکان حکومت میں رہ کر بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہے, اور وہ اس لیے کہ جہانگیر ترین کی وفاداری اور ایمانداری پر حملہ کیا گیا. جہانگیر ترین کا اور باقی ممبران کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کیونکہ انہوں نے حمزہ شہباز کو سپورٹ کیا ہے. حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری سپورٹ کا اعلان کیا ہے. متحدہ اپوزیشن وفاق اور پنجاب میں اپنی اکثریت پوری کر چکی ہے. کون سی ریاست مدینہ کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, اللہ نے چاہا تو دونوں تحریکیں کامیاب ہوں گی, یہ کہا گیا حمزہ شہباز کی جانب سے. تو باقاعدہ طور پر اب اعلان کر دیا گیا ہے 3 گروپ کی جانب سے کہ وہ حمزہ شہباز کو سپورٹ کر رہے ہیں. کل اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی جہانگیر ترین سے ملاقات ہوئی ہے, 2 گھنٹے سے زائد یہ ملاقات رہی ہے, اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ 3 گروپ حمزہ شہباز کی حمایت کرے گا. اور اب باقاعدہ طور پر میڈیا ٹاک کر دی گئی ہے. کچھ دیر پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اب ملاقات کے بعد یہ میڈیا ٹاک کی گئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر جہانگیر ترین گروپ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, وفاق اور پنجاب اپنی عددی شخصیت ختم کر چکی ہے, یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارا نقطہ نظر انتقام نہیں ہوگا بلکہ عوام کے لیے بہتری کا سوچیں گے. ہم اس ظالم حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں, اسی لیے آج مل بیٹھے ہیں. عوام جھوٹے اور مکار حکومت سے اب تنگ آ چکی ہے اور جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہی ہے. پوری نون لیگ کو انتقام کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے اور مزید کیا گرفتاریاں کریں گے. ٹھیک ہے, لیاقت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت بتائے گا کہ کتنے اراکین تھے جو یہاں پر موجود تھے اور کتنے اراکین نے حمایت کا اعلان کیا ہے؟ جی آج حمزہ شہباز کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں 16 ارکان اسمبلی 3 گروپ کے شریک ہوئے ہیں. اگر نام ان کے بتانا چاہیں تو ان میں نعمان لنگڑیال ہیں, اجمل چیمہ ہیں, عبدالحی دستی ہیں, امیر محمد خان ہیں, رفاقت گیلانی ہے, فیصل جبوانہ ہے, سعید اکبر نعمانی ہے, طاہر رنداوا ہے, اسلم بروانہ ہے, غلام رسول سانگا ہے اور زوار بڑائچ ہیں, بلال بڑائچ ہیں, قاسم خان, نذیر خامولہ. اسمبلی نے جو ہے وہ حمزہ سے جو ہے وہ نعمان اور صحیح ماننے کی قیادت
मुलाकात की और इस पर अब इसका यकीन तो यूं एक ही जो है वो काफी है, लेकिन इस काम के ऊपर डिफेक्शन की जो तलवार लटकेगी कि ये अरकान है वो पार्टी बंद करके जो है वो शहबाज को जो है वो कल जो ऐवान का इंतखाब जा रहा है वो करेंगे। तो देखना ये हुकूमत अगर इस काम में से कुछ खुद है वापस लाए, क्योंकि कल 11 बजे तक का आपके पास वक्त है, काम को बनाए या इनके हवाले से तय करे कि अगर ऐसी सूरत नहीं मानते वोट रोकने के लिए कानूनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली इजलास आज शाम 5 बजे तक वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के ऑफिस से वसूल किए जा सकते हैं, जबकि वज़ीर आला का इंतखाब कल 3 अप्रैल को होगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। वाज़ेह कर दूं कि पंजाब असम्बली का इजलास 3 घंटे 53 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और ईवान में जब उस्मान बुज़दार पहुंचे तो ईवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। अब ये आज का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। आज शाम 5 बजे तक वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी असम्बली सेक्रेटरी के दफ्तर में जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के ऑफिस से वसूल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला का इंतखाब कल 3 अप्रैल को होगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। तो आपको बताते चले पंजाब असम्बली का इजलास और आज शाम 5 बजे तक वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दफ्तर में जमा कराए जा सकते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आज अब इजलास मुलतवी कर दिया गया है और अब कल इस पर वोटिंग की जाएगी। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली का इजलास जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो मकसद जो है वो बिल्कुल अपने इस मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। आज इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंसमेंट करनी थी तो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी ने जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया, जिसके मुताबिक आज कागजात नामजदगी जो है वो शाम 5 बजे तक लिए जा सकेंगे और जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि कागजात की स्क्रूटनी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। अब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से खाली होने वाले वज़ीर आला के मनसब को जो है कायदे अवान को यानी पूर्ण करने के लिए कल 11:30 बजे जो है वो वोटिंग का आगाज होगा। तो यूं कल वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है वो इंतखाब पंजाब असम्बली के इस ऐवान में अमल में लाया जाएगा, जिसका बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही शेड्यूल जारी करते हुए ही इजलास भी कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अब 5 बजे तक कागजात नामजदगी हासिल करके जमा करवाए जा सकेंगे। 1 घंटा स्क्रूटनी के लिए होगा, जिसके बाद कागजात पर जो है वो उन पर कोई एतराज या उसको क्लियर करार दे दिया जाएगा और उसके बाद ये ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी और फिर कल 11:30 बजे असेंबली के इस जमहूरी ऐवान के अंदर जो है वो जो तख्ते लाहौर है या तख्ते पंजाब है ये किसको मिलेगा उसका फैसला होगा। हमजा शहबाज जीतते हैं या चौधरी परवेज इलाही कामयाबी हासिल करते हैं। कल अरकान सूबाई असेंबली जो कि 371 का ऐवान है कल अपने जमहूरी वोट के हक से जो है डिवीजन के जरिए जो है वो कल फैसला सुनाएगा। जी ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास तहरीक अदम एतमाद। आपको बताते चले पंजाब असम्बली का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं, ये कहा गया। और पंजाब असम्बली इजलास आज शाम 5 बजे तक वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में जमा कराए जा सकते हैं। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज जो पंजाब असम्बली का इजलास था वो तकरीबन 3 घंटे 53 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के इजलास की सदारत कर रहे थे। इजलास खत्म होने के बाद जो है ये पंजाब असम्बली में वादा किया गया है कि आज शाम 5 बजे तक वज़ीर आला पंजाब के लिए कागजात नामजदगी असम्बली सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में जमा कराए जा सकते हैं और कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के दफ्तर के ऑफिस से जो है वसूल किया जा सकते हैं। वज़ीर आला का इंतखाब जो है कल 3 अप्रैल को होगा और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पंजाब असम्बली का इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आज जब पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होना था तो तकरीबन 12 बजे ही जो है जो मुस्लिम लीग नून के जो मेंबरान असम्बली की बड़ी तादाद जो है वो ऐवान में पहुंच चुकी थी और हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी करते रहे। शुरू में देखा गया कि ऐवान जो है वो हुकूमती जो उसका बेंच है वो तकरीबन खाली दिखाई दी है,
راجہ بشارت صبح آئے لیکن وہ فوری طور پر چلے گئے نعمان نگریال سے ملاقات کرنے. ان کو شک یہ تھا کہ شاید جو ہے نعمان نگریال حمزہ شہباز شریف کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور وہی ہوا. لیکن حمزہ راجہ بشارت جو ہے وہ بغیر کسی کامیابی کے واپس لوٹے اور پنجاب اسمبلی میں آئے. جب وزیر اعلیٰ کی آمد ہوئی تو لیگی اراکین اسمبلی نے الوداع الوداع پرزار الوداع کے نعرے جو ہے وہ ایوان میں بلند کیے اور پنجاب اسمبلی کا ایوان شیر شیر کے نعروں سے گونج اٹھا. جبکہ حکومتی بینچوں کی جانب سے بھی شیم شیم کے نعرے لگائے گئے اور حکومتی خواتین کی جانب سے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سخت نعرے بازی کی جاتی رہی اور ڈسک بجائے جاتے رہے. یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے کافی تاخیر سے ہوا لیکن آج صبح سے یہ دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر جو ہے قومی اسمبلی کے جو اراکین تھے رانا ثناء اللہ سمیت دیگر افراد یہاں پر موجود تھے اور اپنے اپنے جو وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے ان کو سپورٹ کیا جا رہا تھا. حسن رضا بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس تحریک عدم اعتماد غیر ملکی سازش ہے جو ناکام ہوگی یہ کہنا ہے وزیر اعظم کا. اپوزیشن کو عوام مسترد کر چکی ہے. خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف فیصلہ سنا دیا یہ کہا گیا. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ضمیر بیچنے والے عوام کے سامنے آ گئے ہیں یہ بھی کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. اجلاس میں تحریک عدم اعتماد سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیٹی کا اجلاس تحریک عدم اعتماد غیر ملکی سازش ہے جو کہ ناکام ہوگی. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی اٹارنی جنرل خالد جاوید سے ملاقات ہوئی. موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظر قانونی امور پر مشاورت, تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ممکنہ حکومتی قانونی اور آئینی امور پر غور, وزارت قانون کی جانب سے قائم کمیشن کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی ہے. اٹارنی جنرل کی چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات. رائے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات میں سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کے طریقہ کار پر گفتگو. ملاقات میں آئینی امور پر بھی گفتگو ہوئی. چیف جسٹس اور اٹارنی جنرل کی ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی. وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر فون پر آپ کے ساتھ براہ راست بات کریں گے. وزیر اعظم 4 بجے عوام کے سوالات کا جواب دیں گے. فیصل جاوید کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے. وزیر اعظم سے بات چیت ٹی وی, ریڈیو اور ڈیجیٹل میڈیا پر براہ راست نشر کی جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. منی لانڈرنگ کیس. شہباز شریف حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا مسترد. عبوری ضمانت منسوخی سے متعلق درخواست قابل سماعت قرار. عدالت نے 4 اپریل کو وکلاء کو بحث کے لیے طلب کر لیا. عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اور قوم کو مبارک ہو, شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست مقرر ہو گئی. فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ایسا اور پیر کو ضمانت منسوخی پر فیصلہ آ جائے گا یہ ٹویٹ کیا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے. تو قوم کو مبارک ہو, شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست مقرر ہو گئی ہے یہ کہا گیا فواد چودھری کی جانب سے اور پیر کو ضمانت منسوخی پر فیصلہ آ جائے گا یہ ٹویٹ کیا گیا ہے فواد چودھری کی جانب سے. اور مزید لکھتے ہیں کہ شہباز شریف کی ضمانت منسوخی کی درخواست مقرر ہو چکی ہے. پیر کو ضمانت منسوخی پر فیصلہ آ جائے گا. فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا ہے. جبکہ دوسری جانب فواد چودھری نے وزارت قانون و انصاف کا چارج سنبھالتے ہی ایکشن لیا ہے. فواد چودھری کی عالمی سازش کے حوالے سے کمیشن قائم کرنے کی ہدایت. کمیشن عالمی سازش کے ذریعے حکومت کی تبدیلی اور تحریک عدم اعتماد کا جائزہ لے گا. کمیشن عالمی سازش کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ مرتب کرے گا. وفاقی وزیر نے اسلام آباد, کراچی, لاہور میں درجنوں لیگل افسران کو تبدیل کرنے کے احکامات دیے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے 24 گھنٹے میں ہر لمحہ سیاسی صورتحال بدلے گی. اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور فوری الیکشن کا اعلان کرے. پی ٹی آئی کے تمام ارکان سچے ہیں تو استعفیٰ دیں. سازش میں ملوث جماعتوں پر پابندی لگائی جائے. جب تک نیا وزیر اعظم حلف نہیں اٹھاتا عمران خان وزیر اعظم رہیں گے. وہ اسلام آباد میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے. 4 راستے ہیں. نمبر 1 کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور ملک میں فوری انتخابات کرا جائیں. رمضان کے بعد کرا لیں یا حج کے بعد کرا لیں. یہ حکومتیں نہیں چل سکتی. عمران خان مقبول ترین سیاستدان ہے آج کے دن. دوسرا راستہ یہ ہے ان لوگوں کے خلاف ان جماعتوں کو کالعدم قرار دیا جائے جن جماعتوں نے غیر ملکی سازشوں کے پیسے لے کر اس ملک میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا ہے. اور تیسرا حل یہی ہے کہ اگر یہ الیکشن نہ کرائیں تو تمام پی ٹی آئی کے لوگ نشستوں سے مستعفی ہو جائیں. میں دیکھتا ہوں یہ ملک کیسے چلاتے ہیں. اور آخری, میں نے کبھی درخواست نہیں کی زندگی میں
میں اداروں سے براہ راست درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے. لڑائی گلی محلے میں چلی گئی ہے, بھابڑا خانہ تک چلی گئی ہے. یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ حکومت عدم اعتماد کا عمل مکمل ہونے دے. ملک میں نئی الیکشن کا فیصلہ اگلی حکومت کرے گی. حکومت 10 لاکھ لوگ لانے کی بجائے اپوزیشن کو موقع دے کہ وہ 172 لوگ دکھا دے. اپنے اتحادی رہنے والوں پر گھٹیا الزامات نہ لگائیں. وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. وہ عدم اعتماد جو ہے اس کو پہلے نپٹائے اور اس کے بعد جو نئی حکومت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ الیکشن کب ہونا ہے. اپنے اتحادیوں پہ اس قسم کے سنگین الزامات لگانا اور وہ بھی آخر میں لگانا یہ مناسب بات نہیں ہے. دے آر آل آنریبل پیپل, اور یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے حلقوں میں یہ پہلے بھی منتخب ہوتے رہے ہیں, بعد میں بھی ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے. کرکٹ میں اور پولیٹکس میں فرق ہے. یہاں آخری گیند اب بچی نہیں ہے. اب تو صرف ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو تکلیف نہ کریں, لوگوں پہ خرچہ نہ کریں, سرکاری وسائل استعمال نہ کریں. ہی سیزز ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. ان کو چاہیے کہ 172 لوگ ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں, آپ تکلیف نہ کریں, ہمیں موقع دیں خدمت کا. نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شری رحمان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر آئین کی اپنی مرضی سے تشریح نہیں کر سکتے. عدم اعتماد کے بعد عمران خان وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. اپنے بیان میں شری رحمان نے کہا کہ وفاقی وزیر کی اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت کی دعوت ان کی مایوسی اور ناکامی کی نشاندہی کرتی ہے. اپوزیشن پر غداری کے کیس کس بنیاد پر لگائے جائیں گے؟ جس اہلکار نے آپ کو دھمکیاں دیں آپ نے ان کو دعوت دے کر میزبانی کی. عدم اعتماد کے بعد انہیں یاد آیا کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. وزیر اعظم بیانیہ بنا کر عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اپنے کارکنان کو انتشار پر اکسا رہے ہیں. نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ حکومت ختم ہو چکی, وزیر اعظم عدم اعتماد کا مقابلہ کریں اور گھر جائیں. وزراء اپوزیشن پر آرٹیکل 6 لگانے کے مشورے دے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے. انہوں نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی. یہ بات نوشتہ دیوار ہے, حکومت ختم ہو چکی, شاہد خاقان عباسی کی جانب سے کہا گیا. یہ بات نوشتہ دیوار ہے کہ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے, عمران خان صاحب عدم اعتماد کھو چکے ہیں. آپ اس عدم اعتماد کا مقابلہ کریں اور گھر جائیں. میں ان وزراء کو جو آج اپوزیشن پر آرٹیکل 6 لگانے کا مشورہ دے رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ایک دن تھانے میں رہنے پر روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے عمران خان کے خلاف گواہی دیں گے. اگر آپ نے عدم اعتماد کے آئینی عمل میں مداخلت کی تو آرٹیکل 6 آپ پر لگے گا. جو وزیر اعظم نہیں رہا وہ سیٹ پر کیسے پرفارم کرے گا, یہ کہنا ہے احسن بھون کا. مزید کہتے ہیں کہ ہماری درخواست بھی یہی ہے کہ معاملہ آئین کے مطابق حل کیا جائے. ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. جو وزیر اعظم نہیں رہا وہ سیٹ پر کیسے پرفارم کرے گا, یہ کہنا ہے احسن بھون کا. ہماری درخواست بھی یہی ہے کہ معاملہ آئین کے مطابق حل کیا جائے. ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. یہ کہا گیا احسن بھون کی جانب سے. جو وزیر اعظم نہیں رہا وہ سیٹ پر کیسے پرفارم کرے گا, یہ کہنا ہے احسن بھون کا. آصف علی زرداری کے خلاف 25 سال پرانے کیسز نیب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کے روز سماعت کرے گا. عدالت نے نیب کو مزید عدالتی وقت ضائع نہ کرنے اور کیس کی تیاری کی ہدایت دے رکھی ہے. نیب نے 7 سال قبل آصف زرداری کی بریت کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے. نیب نے آصف زرداری کی ریسٹرکٹر ARY اور گولڈ ریفرنس میں بریت کو چیلنج کیا, جبکہ SGS اور کوٹکنار ریفرنس میں بھی آصف زرداری کی بریت کے خلاف نیب اپیل زیر سماعت ہے. عامر سعید عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر, کیا ڈیٹیلز ہیں؟ کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطمینان اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کل پیر کے روز آصف علی زرداری کی جو 4 کرپشن ریفرنس جو 25 سال پہلے جب قائم کیے گئے تھے اور آصف علی زرداری 7 سال قبل ان ریفرنس میں بری ہو چکے ہیں, اس بریت کو نیب نے چیلنج کر رکھا ہے. اور اب اس بریت کے خلاف جو نیب کی اپیل ہے اس کی سماعت پیر کے روز ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا اور اس موقع پر عدالت نے یہ حکم دے رکھا ہے نیب کو کہ وہ ہر صورت اپنے دلائل مکمل کریں اور عدالت کو
मुतमईन करें कि कैसे आसिफ अली जरदारी की बरियत को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इसमें नैब का ये मौक़िफ़ था कि जो ओर्सिस ट्रैक्टर रेफरेंस है, इसके अलावा ARY गोल्ड रेफरेंस है, SGS और कोटेक्ना रेफरेंसेज, इन चारों रेफरेंसेज में रिकॉर्ड ना होने की वजह से आसिफ जरदारी बरी हुए थे। अदालत ने इसमें नैब को हुक्म दे रखा है कि वो हर सूरत दलाइल मुकम्मल करें और अदालती वक्त मजीद ज़ाया ना करें। लिहाजा अपील के रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में चारों रेफरेंसेज में आसिफ अली जरदारी की बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों पर समाअत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर। कि कोई ऐसी साजिश बताओ कि अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके ऊपर गिनती ना हो सके। तो इमरान खान साहब, गिनती तो हो चुकी, आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं, आप शिकस्त ज़दा शख्स हैं जिसके पास पछतावे और अवाम की लूट मार के अलावा कोई अमाल मौजूद नहीं, जिसके पास मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर नफ़रत, इंतशार, गुंडागर्दी और बदमाशी फैलाने के अलावा और पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं। मदीना की सियासत, मदीना के नाम पर सियासत, करप्शन का झूठा दावा और बदबूदार एहतसाब, उसके बाद 3.5 साल की नालायकी, नाअहली, उसके बाद अमर बिल मारूफ का मुबारक नाम को इस्तेमाल करके अपनी सियासत जब पिट गई, उसके बाद जाली ख़त की साजिश का ड्रामा और ढोंग, उसके बाद मुझ पर कत्ल की साजिश हो रही है, उसका जब पूरा का पूरा फ्लॉप सीन हो गया, और अब खुददारी का नारा। जो शख्स अपने इक़्तिदार के लिए, अपने झूठे इख्तियार के लिए उस कुर्सी से और इक़्तिदार से चिमटना चाहता है इमरान खान साहब, वो खुददारी नहीं होती, वो बुज़दिली होती है। जो शख्स अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके रियासती ताकत को और अदारों को इस्तेमाल करे, वो खुददारी नहीं, बुज़दिली होती है इमरान खान साहब। और जो शख्स अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए, अदारों को इस्तेमाल करते हुए, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करते हुए, आज एक नया ड्रामा, फवाद चौधरी साहब जो कि 2 घंटे के कानून के वज़ीर हैं, उन्होंने अपने दफ्तर में बैठते ही अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया। और वो केसेस जो पाकिस्तान की हर अदालत में, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, सुप्रीम कोर्ट्स हों, जब यहाँ इनके केसेस सबूत के बगैर कोई सबूत पेश नहीं कर सके, जब पिट गए, जब बदबूदार एहतसाब का नारा दफन हो गया, उसके बाद नेशनल क्राइम एजेंसी और इंटरनेशनल कोर्ट से भी इनके मुंह पर हुकूमत की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ हिकमत अमली तब्दील। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। अरकान तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान एतमाद का वोट लेने के लिए पुरअज़्म हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर जट से। जी उमर जट, बताइएगा। जी, जो पहले हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनाई गई थी कि जो PTI के अरकान हैं वो ऐवान में नहीं जाएंगे, तो अब ये इतलात आ रही हैं कि हिकमत अमली को तब्दील कर दिया गया है और तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो अब असम्बली जाएंगे और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसके खिलाफ वोट देंगे। और अब इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक न्यू स्ट्रेटजी जो है हुकूमत की जानिब से वो सामने आई है, क्योंकि पहले तो 12 एक आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी किया था बतौर चेयरमैन PTI और बतौर पार्लिमानी लीडर ऑफ PTI के कोई भी रुकने कौमी असम्बली PTI का ऐवान में नहीं जाएगा, बल्कि न सिर्फ ऐवान में जाएगा बल्कि उस दिन वहाँ मौजूद नहीं होगा ऐवान में। तो उस पर अब ये हिकमत अमली तब्दील की गई है और ये बताया जा रहा है कि नई हिकमत अमली के तहत जो अरकाने असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके साथ जो इत्तेहादी हैं वो कौमी असम्बली इजलास में जाएंगे और कल तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ जो वोटिंग होनी है उसमें वो भी इस तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोटिंग करेंगे। और वज़ीर आज़म का बताया जा रहा है कि वो काफ़ी पुरअज़्म है और अब जो न्यू स्ट्रेटजीज हैं वो मुशावरत के बाद सामने आई हैं, जिसमें अरकान को ये कहा जाएगा कि वो कल जो दिन है कौमी असम्बली में गुजारेंगे और वोटिंग का अमल जो है उसमें वो शरीक होंगे और तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ PTI के जो अरकान हैं वो वोट देंगे। जी सही, तो अरकान भी वोट देंगे। खावर घुमर ने भी हमें ज्वाइन किया है। खावर घुमर, कहिएगा, पहले तो हुकूमत कह रही थी हम वोटिंग की नौबत ही नहीं आएगी, हम नहीं आएंगे, और अब जो है हुकूमत शरीक होने जा रही है। देखिए जी, पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ राब्ते चल रहे हैं और जाहिर है ये अगर एक नज़र से देखा जाए तो एक
پورے اعتماد فیصلہ لگتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہی تھا کہ جی ہم لوگوں کو جانے نہیں دیں گے وہاں پہ ہاؤس کے اندر، اور اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کل یہ مارکا جو ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اچھی روایت ہے. اب ظاہر ہے فیس ٹو فیس مقابلہ کرنا چاہیے، اور چونکہ اپوزیشن ابھی وہاں پہ ہاؤس میں موجود ہوگی، اور پھر ظاہر ہے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے پھر وہ اس جو کھیل کا جو فاتح قرار پائے گا. تو جو گیم ہے سیاسی گیم وہ انتہائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دلچسپ مرحلے کے اندر داخل ہو. ٹھیک، لیکن خبر آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیوں اب یہ اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو بات جو سمجھ آ رہی ہے، جو تھوڑی بہت خبریں مل رہی ہیں کہ میری کچھ بات بھی ہوئی ہے جو حکمران پارٹی کے عہدیدار ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ ساؤنڈ کر رہے ہیں. مطلب ایک دو دن پہلے تک وہ کافی زیادہ ڈپریس تھے، پریشان تھے، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک وزیر سے بات ہوئی تو وہ جو آپ کسی کی آواز سن کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندے کو کچھ خوشخبری ملی ہے. لیکن ظاہر ہے یہ نمبر گیم ہے، اور اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ کوئی سیکرٹ اس میں ووٹنگ نہیں ہوتی. اس میں بظاہر جو کہا جاتا ہے کہ جی جو حکومت کے حق میں ہے وہ ایک گیلری میں چلے جائیں، جو اپوزیشن کے حق میں وہ دوسری گیلری میں چلے جائیں. لوگوں کی گنتی بالکل سب کے سامنے ہوتی ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہوتی، کوئی کسی کا ووٹ یہاں پہ کینسل ہونے کا چانس نہیں ہوتا، یہاں پہ کوئی مور غلط لگنے کا کوئی یہاں پہ کوئی مرحلہ نہیں سامنے پیش آتا. لوگوں کی گنتی سب کے سامنے پاکستان کے ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر نظر آئے گی، اور وہ جو پارٹی جیتے گی ظاہر ہے اس کے پاس پھر اگلا جو قلمدان ہوگا، اگلا جو لیڈر آف دا ہاؤس جو الیکٹ ہوگا، وہ جو پارٹی جیت جائے گی. اگر حکومت جیتی ہے تو ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب قائم و دائم رہیں گے، لیکن اگر اپوزیشن جیت جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہی ہوگا کہ نئے جو قائد ایوان کے انتخاب کا جو مرحلہ ہوتا ہے، جو کہ نئے پرائم منسٹر پاکستان الیکٹ ہوں گے. اس حوالے سے ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ایک متفقہ طور پر ایک امیدوار ڈکلیئر کیا ہوا ہے پی ڈی ایم نے. لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ کل پھر یہ جو جیت کس کے سر جاتی ہے. البتہ آئندہ جو ہم رات تک کل صبح تک کافی جو آپ دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ حکومت پچھلے کچھ چند گھنٹوں سے ہماری جو بات ہوئی ہے وہ ان کے لیول آف کانفیڈنس کے اندر کچھ ہمیں کانفیڈنس بڑھ گیا حکومت کا. ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود تھے، عمر جٹ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں حمزہ شہباز دوبارہ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے ہیں. حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے. اب اس ایوان میں شیر گونجے گا، ہمارے پاس اکثریت سے زیادہ تعداد ہے، یہ کہنا ہے حمزہ شہباز کا، جبکہ مزید کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں، ہر صورت کامیابی ملے گی. حمزہ شہباز دوبارہ پنجاب اسمبلی پہنچ گئے. اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے حسن رضا سے. جی حسن رضا، کہیے گا کیا کہا حمزہ شہباز نے؟ جی بالکل، حمزہ شہباز جس طرح نعمان لنگریال جہانگیر ترین گروپ سے ملاقات کرنے کے بعد جب پنجاب اسمبلی پہنچے تو گیٹ پر ہی اتر گئے اور گیٹ پر موجود تمام ملازمین سے ہاتھ ملایا اور ان سے یہ کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد اس عوام میں شیر گونجے گا اور آپ کے تمام مسائل ہم حل کریں گے. جب حمزہ شہباز جی جیسے گیٹ سے اتر کر پیدل چلنے لگے تو ان سے سوالات کیے گئے تو ان کا یہ کہنا تھا اب اس ایوان میں ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں، ہر صورت کامیابی ملے گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، قوم نااہل حکمرانوں سے جان چھڑانے کے لیے دعا کر رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہاں پر وزیر اعلیٰ کے نامزدگی کے لیے اس حوالے سے کاغذات دے کر جمع کروانے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ 5 بجے کا وقت رکھا گیا ہے اور ممکن یہ ہے کہ 5 بجے جو ہے یہاں پر پوری طور پر بند کاغذات جو ہے وہ لینا بند کر دیں، اس لیے مجھے پنجاب اسمبلی میں ہی رہنا ہوگا جب تک کاغذات جمع نہیں ہو جاتے. آج چونکہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے شام 5 بجے کا وقت دیا گیا ہے اور اسکروٹنی شام 6 بجے کی جائے گی اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ذریعہ ڈویژن ہوگا، یہ تقریب پنجاب اسمبلی کی جانب سے واضح کیا گیا ہے. اور کل جو ہے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے حمزہ شہباز کی فوری طور پر پنجاب اسمبلی پہنچے. جب یہاں پر پہنچنے کے بعد ہے ان کا جہانگیر ترین گروپ جو کہ ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ شامل ہو چکی ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون کے خواتین اور کارکنان باہر نکل کے ان کے حق میں نعرے بازی کی اور وہ ایوان کے اندر چلے گئے. جی بہت شکریہ حسن رضا، آپ نے اپڈیٹ کیا.